انتہائی افسوس کا مقام ہے یہ کہ سب سے زیادہ توہین نبوت و رسالت خود مسلمانوں نے کی۔ سب سے پہلی گستاخی جو مسلمانوں نے اپنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو کافر لکھا، اور یہی مسلمان دوسری طرف قرآن پاک میں یہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان کہا، اور ان کی ذریت میں جو حق پر سچے لوگ تھے ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے دین حنیف پر مسلمان کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے آج تک مسلمان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی آل پاک پر کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید کی صورت میں سب سے بڑی عبادت نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے ابراہیم و آل ابراہیم پر، اور اسی ابراہیم و آل ابراہیم میں سے حضرت جناب ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کو کافر کہا گیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو کافر کہا۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی گستاخی تھی اپنے رسول کے حق میں۔ دوسری گستاخی نبی پاک کو 40 سال تک مسلمانوں نے ایک عام آدمی کے طور پہ لکھا، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ خدا نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے خلق کیا۔ اور مشہور حدیث قدسی ہے کہ کنت نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و بین الماء والطین، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور تیسری بڑی گستاخی جو مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کے ساتھ کی وہ یہ کہ ان کو ان پڑھ کہا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شاگرد، افسوس وہ نبی کہ جس کے بارے میں قرآن شاہد ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی جو تزکیہ نفس کے لیے آتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور سرکار مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 علم کے باب، اور ہر باب میں سے پھر ہزاروں باب اخذ کیے، حاصل کیے، تو وہ نبی اس کو ان پڑھ لکھا جائے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا استاد شاگرد لکھا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو معراج پہ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اب اگر میں ایک مقام پہ، کہ اب اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اور وہیں رک جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نبی مکرم سردار انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کے لیے یہ کہنا کہ وہ جبرائیل کے شاگرد تھے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہ جن کو دوسری طرف مسلمان ہی لکھتے ہیں کہ وہ تو خود آل رسول کے گھرانے کا، اسی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے کا خادم و دربان لکھا جاتا ہے، جنت کے کھانے لے کے آتے ہیں، امام حسن و حسین کے درزی بن کر آتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جہاں فرشتوں کو جیسے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رحلت کے طور پہ کہ وہ آتے ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے اپنا عربی ہونے کے حوالے سے تعارف کروا کے اجازت چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، تو بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میرے بابا حالت نزا میں، وہ بستر مرگ پہ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اعرابی واپس چلے جاؤ، اور واپس چلا جاتا ہے، اور پھر اجازت لینے کے لیے آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، اور پھر اجازت لینے آتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بیٹی، یہ صرف تیری حیا کے لیے دروازے پہ بار بار آ رہا ہے، یہ وہ ہے کہ جو کبھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے قیامت تک کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، تو اسے آنے دو۔
تو جو دروازہ اہل بیت اور محمد و آل محمد کا وہ مقام کے فرشتے، اور پھر دیکھیں نا کہ وہ فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس طرح تو محمد خدا اور اللہ محمد مصطفیٰ کا رب اللہ بھی جو ہے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، تو وہ ملائکہ سارے درود پڑھتے، تو نہیں، اللہ تو اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سلام علیہ السلام ہے، ان پر میرا سلام ہے، اور میرے ملائکہ سارے جو میرے حکم سے میرے ساتھ ان پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو جو وہی ملائکہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک گستاخی ہے۔ اور پھر مسلمان نے بڑی گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی کہ آپ بہت غریب تھے، گھر میں نہ بوریا تھا، نہ بستر تھا، نہ بچھونا تھا۔ ارے خدا کے بندو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے لونڈیاں میراث میں اپنے والد کی جو ہے جائیداد میں سے پائیں، اور جن کے دادا حضرت عبد المطلب ابرہا کے مقابلے میں جاتے ہیں تو اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ تو وہ صاحب حیثیت جس کے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہو کا مالک ہو، اور وہی عبداللہ جن کا فدیہ 100 اونٹ قرار پائے نبی پاک کے والد گرامی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم کہ جو حشم گوشت اور شوربے کا کھانا اتنا دینے والا کہ ہاشم مشہور ہو گیا، جن کے در پہ لنگر چلتے رہے ہوں۔ اور پھر وہی مسلمان اپنی تاریخ میں جب یہ لکھتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، جو اس زمانے کی عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، اور پورا عرب جو جس کا مقروض تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مال و دولت کو تقسیم کرتے ہیں راہ خدا میں، تو اس رسول کے لیے لکھتے ہیں کہ آپ غریب تھے۔ اور 5ویں بڑی گستاخی جو سر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ توہین کی مسلمانوں نے، کہ آپ کی وفات کے بعد اہل بیت رسول سے اس طرح منہ موڑا، حالانکہ پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک فرد، حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الفاطمہ بضعۃ منی، اور من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک ایک فرد کا نام لے کے، اور ان کی عزت و توقیر، قرآن میں آیت تطہیر، اور کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت مبارکہ، ساری زندگی جن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے رہے، ان کو اپنے بعد کشتی نجات کی مانند قرار دیا، کشتی نوح کی مانند قرار دیا، کشتی نجات کے طور پہ، اور کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن مت چھوڑنا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جن سے تمسک کے لیے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ان سے منہ موڑ لیا، امت اسی رسول کو رنج پہنچایا ان کے اہل بیت کے حوالے سے، اور اہل بیت رسول سے جنگیں کی، حالت نماز میں مولا کائنات کو شہید کیا گیا، مولا حسن کو زہر دیا گیا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا برپا ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد رسول سادیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں سربراہانہ پھرایا گیا۔ اور جب بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کسی بھی پلیٹ فارم سے ہوئی تو انہیں رافضی اور شیعہ قرار دے دیا گیا، اور شیعت کی دشمنی میں اہل بیت رسول سے منہ موڑ لیا گیا، ان کے مقابلے میں دوسری شخصیات کو لایا گیا۔ افسوس، افسوس، صد افسوس۔ کچھ باتیں اسی پروگرام کے حوالے سے آپ کو آئندہ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنے ہی رسول کے ساتھ سب سے پہلے سب سے زیادہ توہین نبوت و رسالت مسلمانوں نے اپنے رسول کے حق میں۔ استغفر اللہ۔